السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ایک دیوبندی بڑا چتر چالاک، بڑا شاطر، بڑا ہی چالاک، تھانوی جی سے بھی کئی جوتی آگے۔ میں تو یہی کہوں گا، جب اب وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے کئی دنوں سے، بہرحال اس نے مجھ سے بات کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، پر وہ میرے فون کو نہیں اٹھا رہا ہے۔ میں نے کئی دنوں انتظار کیا، کئی دنوں، حالانکہ میں نے اپنے کام کو چھوڑ کر اس سے بات کی، پر اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ اب وہ میرے فون کو نہیں اٹھا رہا ہے، اب میں اس کو کیا سمجھوں گا؟ خیر، آپ حضرات پوری آڈیو ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ کریں کہ وہ فون کس وجہ سے نہیں اٹھا رہا ہے۔ فون وہ اس وجہ سے نہیں اٹھا رہا ہے کہ تھانوی جی کا جو کفر تھا، میں نے وہ اس کے پاس تک پہنچا دیا اور اس نے اس کو پڑھ لیا اور اس نے جان لیا کہ ہاں، میں نے جو بات کہی ہے واقعی یہ اس پر دلالت کرتا ہے، یہ اس پر صحیح اترتا ہے، یہ اس پر کھرا اترتا ہے، اور اس کا میں جواب نہیں دے پاؤں گا۔ میری طبیعت خراب سی ہو رہی ہے، زکام ہو گئی ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی آواز کچھ صحیح نہیں آئے گی آپ حضرات کو۔ بہرحال آپ شروع سے لے کے لاسٹ تک پوری آڈیو ملاحظہ فرمائے، باغور ملاحظہ فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے جو آڈیو واٹس ایپ پہ ڈالی ہے میں وہ بھی آپ کو دے رہا ہوں، اور اس نے پھر سے مجھ سے بات کرنے کا وعدہ کیا، پھر بھی یہ مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے۔ میں اس کی واٹس ایپ والی آڈیو بھی ضرور آپ کو سنواؤں گا۔ خیر، اللہ حافظ۔ ہیلو جی ہاں، تسلی ہو کے بات کرتا ہوں میں، ابھی ذرا نا کہیں آیا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہاں، تو یا تو کل صبح فجر کے بعد کال کر لو۔ فجر کے بعد تو مشکل ہے، کیونکہ فجر کے بعد تو تلاوت وغیرہ میں تھوڑا، عصر کے بعد، عصر کے بعد اصل میں ایسا نا یار، مطلب کام کی تھوڑی سی مصروفیت جو ہے وہ رہتی ہے، ہر ایک کو رہتی ہے۔ ہاں 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 ہاں، تو ابھی میں ذرا کہیں آیا ہوا ہوں اور ایک کام کیجیے نا، نور ہاں حسن ہاں 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 حسن بھائی نام ہے، نور حسن بھائی جی، آپ کا نام حسن بھائی ہے یا نور بھائی؟ ہاں ہاں، میرا نام نور حسن ہے، نور الحسن بولتے ہیں۔ نور الحسن، ہاں، میرا نام نور الحسن ہے، نور حسن بولا جاتا ہے سب میں۔ نور الحسن، جی ماشاء اللہ، آپ کی یوٹیوب پر چینل بھی ہے۔ جی 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 برابر۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس دیکھو، ہو سکتا ہے کہ میں فون کروں پر آپ بزی ہو، آپ مجھ پر فون کریں میں بزی ہوں۔ ہاں ہاں، ایسا تو ہوتا ہے جی، ہاں۔ تو آپ کو مطلب کیا کہ آپ نے جو مطلب دعویٰ کیا ہے اس پر کوئی ایک دلیل پیش کر دو آپ، برابر؟ تو پھر اس کے آگے مطلب بات کرنا شروع کر دیں واٹس ایپ پر، اور اگر آپ کو کرنا ہے یوٹیوب کے لیے ریکارڈنگ کرنا ہے جی بالکل ریکارڈنگ کیجیے۔ ہاں جی، نہیں میں تو کر ہی رہا ہوں آلریڈی پہلے سے ریکارڈنگ چالو ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، آپ کی چینل میں نے دیکھ لی، برابر، آپ کی چینل میں مجھے معلوم ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے واٹس ایپ پر یہ بات شروع کر دے، ٹکڑے ٹکڑے بات ہوتی رہے، جب فری ہو ٹکڑے میں مجھے اچھا نہیں لگتا، اور ہاں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں رہتا۔ اب یہ جو فون ریکارڈنگ جو ہے، اس میں آپ کی اور ہماری بات جو بھی ہوئی ہے جی جی وہ سیم ٹو سیم آتی رہتی ہے جی، اور جو واٹس ایپ کی ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں آدمی کچھ ڈال دیتا ہے اور کچھ نہیں ڈالتا ہے۔
हाँ ठीक है, उसमें काट पीट का मामला लगा रहता है कि मेरी फला बात नहीं डाली, फला ऑडियो नहीं डाली, मेरी फला ऑडियो नहीं डाली, बिल्कुल हो सकता है ना। तो इसलिए ये बेहतर है कि हमारी इतने मिनट बात हुई जी, इतने मिनट की बात मौजूद है, आप सुन लीजिए, फैसला कर लीजिए। बराबर बिल्कुल ठीक है। आज जब फ्री हो फिर मुझ पर मिस कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? मैं फारिग होऊंगा फौरन फोन कर लूंगा। मैं कहीं आया हुआ था, रामपुर में था। अगर चाहो, अगर आप अभी बात करना चाहो, अभी आप फ्री हो तो मैं तो फ्री नहीं था, पर आपके लिए थोड़ा वक्त दे सकता हूँ। बोलिए। 5 मिनट दे सकते हैं? चलिए चलिए जी बोलिए। आपने ये दावा किया था और ये दावा करके मतलब आपने स्टिकर भेजा था, 4 स्टिकर भेजे थे, बल्कि 6 स्टिकर भेजे थे। सबसे पहले तो मतलब जो ग्रुप था, कौन सा ग्रुप, वो किसी ने बनाया, मैं नाम लेना तो नहीं चाहता क्योंकि बेइज्जती होती है चाहे किसी की भी हो, क्योंकि नाम है उसका मेहू अहमद बरेलवी, नाम लेना नहीं चाहता लेकिन है ग्रुप का ये नाम, बराबर। तो उसमें मैं नाम लीजिए उसका, मेहू अहमद बरेलवी, ये ग्रुप का नाम है, उसमें आप शरीक थे। नाम लेना नहीं चाहता था, बेइज्जती नहीं चाहता था जी। तो मेंबरान देख रहा था मैं, तो आपका भी नंबर देखा, मतलब क्या है, अबाउट भी हर एक का दिखता रहता हूँ, बराबर। अच्छा। तो उसमें आपके अबाउट में ये लिखा हुआ था कि एक मिनट अभी भी है कि मैं 15 साल से ज्यादा देवबंदी फिरके में रह चुका हूँ, देवबंदियों के 4 अकाबिर काफिर है जी, बराबर जी। उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया था, झूठ बोल रहा है, ये इज्जत माफ करना, झूठ बोल रहा नहीं है जी। ये तो दो बातों में, या तो ये 15 साल तक आपका देवबंदी रहना यही झूठ है। अगर ये देवबंदियों में रह चुका हूँ, देवबंदियों में, अगर ये सही है ना, अगर ये सही है हाँ, तो फिर ये झूठ है कि 4 अकाबिर काफिर है। नहीं, अगर ये मेरी बात सच है कि मैं देवबंदियों में रह चुका हूँ। हाँ, बिल्कुल सच होगा। आपने कहा मैंने तस्लीम कर लिया, बराबर, मैंने तस्लीम कर लिया, आप बिल्कुल रह चुके होंगे। अब आपने जो दावा किया है कि मतलब ये 4 अकाबिर काफिर है नाउजुबिल्लाह देवबंदी के, मैं साबित कर दूंगा। हाँ, तो ये कह रहा हूँ कि कम से कम एक दलील दे दे। अच्छा, तो क्योंकि इसके बारे में वो जावेद भाई है, यहाँ गुजरात के है हमारे, अच्छा, उनसे बात चल रही है, तो एक मामले में वो फंसे है, अच्छा, जवाब नहीं दे रहे, तो आगे बात चल ही नहीं रही। अच्छा, कम से कम आपसे इस बात की वजाहत हो जाए, हाँ, तो मैं रुजू कर लूंगा। मुफ्ती साहब असल में बात ये है, मुझे हिदायत है, मुफ्ती साहब नहीं हूँ और जी मौलवी साहब हैं। मौलवी साहब लोग कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ पढ़ी हुई है। अच्छा, लोग मौलवी साहब कहते हैं, मैं तो नहीं समझता हूँ, अपने आपको तालिब इल्म नहीं समझता हूँ। देखिए, वो तो एक आपकी जर्रा नवाजी है, आपका ये बड़ापन है कि आप अपने आप को इतना बड़ा आलिम होके भी एक खाकसार मानते हैं। अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में छोटा रहने की तौफीक नसीब करे। ये तो आपका बड़ापन है भाई। जी फरमाइए क्या? जी भूल गया मैं क्या कह रहा था आपको। जो दलील पेश कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बोला था कि देवबंदियों के 4 अकाबिर काफिर हैं, इसकी क्या पहले एक दलील पेश कीजिए, है ना? जी। अच्छा, वो सबसे पहले जो बात हो रही, मगर आप मुझे ये बताएं जी कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है या तौहीन करता है? बिल्कुल तौहीन, वो बिल्कुल तारीफ करता है, तौहीन किसी हाल में वो बर्दाश्त नहीं करेगा जी। बंदा खुद तो तौहीन नहीं करेगा, पर दूसरे भी से भी जो है तौहीन सुनना बर्दाश्त नहीं करेगा। एक मिनट जी। तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बिल फर्ज जुबान से तौहीन हो गई तो बार बार वो नाउज़ुबिल्लाह पड़ेगा, अल्लाह तौबा करेगा, माफी मांगेगा। हाँ, ये मोमिन की शान है। बिल्कुल मोमिन की शान है ना? आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। हाँ, मगर ये मोमिन की शान है, और जिसके दिल में ईमान ही नहीं है तो उसको ये एहसास ही नहीं होगा कि उसने कोई गलती की है। जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे ऐसे सख्त दिली से हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मौलाना साहब, आपने मेरा दिल जीत लिया भाई, बहुत मतलब दिल जीत लेता है, अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं। जी, जावेद भाई से भी माशाअल्लाह अच्छे अंदाज में बात कर रहा था मैं, और यही इसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक वो बात करते रहे हैं मुझसे। असल में क्या है, आपके जैसे जहन रखने वाले, आपके जैसा इल्म रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं मुझे उलमाए देवबंद में। वो तो यार आपकी मतलब
آپ کا یہ تو بڑاپن ہے، چھوٹا پن نہیں نہیں، میرا کوئی بڑا پن نہیں ہے، میں تو خاک سار انسان ہوں، میں تو ایک ذرہ ہوں، میرا اس میں کوئی نہیں ہے، میرا تو یہ اپنا ظاہر ہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ صحیح علم دے اللہ تعالیٰ، ہمیں جتنا صحیح علم دے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو جی میں آپ سے یہ رہا تھا، 5 منٹ کی بات کی تھی، تو مطلب کیا ہے، یہ اپنے 5:45 کو نماز ہے ہمارے، تو ابھی 2 منٹ بات کرو، حرج نہیں ہے۔ تو پھر 2 منٹ میں تو میری بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ نہیں چھوٹی، مطلب ابھی جو کہنا چاہتے تھے۔ تو اچھا یہ بتائیے، چلیے میں اپنی بات بہت شارٹ کٹ میں پوری کرتا ہوں، بہت شارٹ کٹ میں، ایک دم شارٹ کٹ۔ جی ٹھیک ہے جی۔ آپ اپنے والد صاحب سے محبت کرتے ہیں؟ بالکل محبت کرتا ہوں، الحمدللہ۔ کس وجہ سے؟ میرے ابا ہے۔ جی جی جی، بے شک۔ اور جو آپ کے بزرگ ہیں، جیسے مان لیجئے مولانا اشرف تھانوی صاحب کو ہی لے لیجئے، جی، آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ الحمدللہ محبت کرتا ہوں۔ جی، کس لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اس کا کل حصہ تو نہیں کہہ سکتا میں، لیکن الحمدللہ بہت سارا حصہ انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ بہت مطلب کیا ہے، مسئلہ مسائل سے ہمیں آگاہ کی، ہمیں رسومات سے مطلب ہمیں بچانے کی کوشش کی، انہوں نے بتایا یہ ان سے بچا جائے، ان سے بچا جائے، ان سے بچا جائے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مطلب کوئی کتاب لکھی، نشر الطیب شاید نام ہے اس کا، پڑھا تو 1-2 صفحے پڑھے ہیں، زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ جی جی جی، اچھا اچھا۔ تو یعنی بہت بڑے عالم مولانا اشرف تھانوی صاحب آپ کی جماعت میں ہیں، جی، جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، جن کو ہمارے حضرت کے بعد آنے والے اکابر کو مطلب کیا ہے، حکیم الامت بھی کہتے ہیں۔ جی جی جی۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا علم کیا تھانوی جی کے علم کے برابر ہے، نہیں بالکل نہیں، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میرا جواب یہ ہے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں میرا علم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے مطابق مطلب ان کے جیسا نہیں ہے۔ جی جی جی، ان کے جیسا نہیں ہے۔ اچھا، میں اس سے اور گھٹیا بات کہوں کہ میں یہ کہہ دوں کہ تھانوی جی کا علم کیا جانوروں کی طرح ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ اور بڑی گستاخی ہو گئی۔ بالکل گستاخی ہو گئی۔ یہیں پر بات مکمل کرتے ہیں کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، 43 ہو چکی ہے۔ اب شارٹ کٹ میں نے کہا تھا، میں نے شارٹ کٹ میں بات پوری کر دی۔ نئی بات سنیے، مسجد قریب ہے، یہاں پر 10-15 قدم پر ہے مسجد، مناسب نہیں ہے۔ میں اثر کے بعد فون کرتا ہوں آپ کے پاس، مطلب جو بھی وقت کیجیے گا، کیونکہ اب میں جو ہے نا یہاں سے جاؤں گا، میں نے آپ کے لیے وقت نکالا تھا۔ جی بالکل، میں جانے والا تھا یہاں سے، میں کہیں پہ تھا۔ جی جی، اب عین موقع پہ بات آئی تو اب آپ مطلب جانے لگے ہیں۔ آپ معاف کرنا ہے، معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے۔ اچھا اچھا، جی چلیے۔ دیوبند کے جو میں نے 4 اکابر کہے ہیں، دیوبند کے جو 4 اکابر میں نے کہے ہیں کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں، انشاءاللہ ان چاروں کو ایک ایک کر کے میں ثابت کروں گا۔ جی جی، اگر مان لو کہ اگر بالفرض یہ چاروں اکابر کا کفر ثابت ہو گیا تو ان چاروں اکابر کی غلط باتیں میں ہرگز نہیں مانوں گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بس میں یہی چاہتا ہوں، بالکل قبول نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ 85% سے زیادہ لوگ جی جی جی، نور الحسن صاحب یہ 44 ہو چکی ہے، بعد میں بات کرتے تھے۔ چلیے ٹھیک ہے صاحب، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت۔ شکریہ۔ سنا حضرات آپ نے، اس نے جاتے جاتے فون کاٹتے ہوئے بولا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اسے ہی تو دے گا جو ہدایت چاہے گا، تو جو ہدایت چاہے گا ہی نہیں، ہٹ دھرمی پہ اڑا رہے گا، اسے اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت ادا کرے گا بتائیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو قوم اپنی حالت بدلنا نہ چاہے اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا، تو جو انسان اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے اللہ کیسے بدلے گا؟ بھائی میں بھی 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہا ہوں، مگر مجھے میرے نبی کی توحید گوارا نہیں، مجھے میرے نبی کی توحید برداشت نہیں، اس لیے میں نے تحقیق کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ان شیطانوں کو لات ماری اور میں اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلویوں میں داخل ہوا۔ دوبارہ سے میرے گھر والے، میرے خاندان والے
میرے گاؤں والے سب الحمدللہ سنی حنفی بریلوی ہی تھے، سنی مسلمان وفادار رسول تھے، بزرگان دین کے ماننے والے تھے، فاتحہ درود نیاز میلاد کے قائل تھے۔ بہرحال یہ سنیوں کی ایک پہچان ہے، ٹھیک ہے، وفادار رسولوں کی ایک پہچان ہے۔ خیر آگے کی اس کی گفتگو سنیں۔ ہیلو، جی نور حسن بھائی خیریت؟ ہاں کون؟ میں کل فون کیا تھا، اثر سے پہلے 5 منٹ جو اپنی بات ہوئی تھی۔ اچھا 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 جی اچھا جی فرمائیں۔ خیریت ہے؟ فارغ ہے؟ ہاں فارغ تو نہیں تھا، کچھ کر رہا تھا، بولیے۔ ایسا اگر فارغ ہو کچھ دیر کے لیے تو پھر چلیے چلیے فارغ اس مسئلے کے بارے میں۔ چلیے اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی بات پوری کر لیتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے کام کو یار، ایسا نہ ہو پھر یار مجھ پر الزام آ جائے گا میں نے چھڑوا دیا وہ۔ نہیں الزام کا کوئی وہ نہیں ہے اچھا ہاں برابر۔ جی آپ کچھ سوال کر رہے تھے کل مجھے؟ ہاں آپ نے کہا تھا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ دیوبندیوں کے جو 4 اکابر ہیں وہ کافر ہیں۔ میرا دعویٰ؟ مطلب میرے لیے آپ نے بولا تھا کہ آپ کا دعویٰ تھا۔ جی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے بارے میں اپنی بات چل رہی تھی سب سے پہلے۔ جی تو میں آپ سے پوچھ یہ رہا تھا، سوال کیا تھا سمجھانے کے لیے۔ ہاں میں آپ سے پوچھ یہ رہا تھا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے یا توہین کرتا ہے، تو آپ نے کہا جی تعریف کرتا ہے۔ جی تو پھر میں نے آپ سے آپ کے والد صاحب کے لیے اور آپ کے تھانوی جی کے لیے پوچھا تھا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہوں گے، آپ نے کہا جی ہاں محبت کرتے ہیں۔ جی تو میں بول رہا تھا کہ آپ کے والد صاحب کو یا تھانوی جی کو اگر میں برا بھلا کہوں، کچھ ایسے اب شبد بولوں کہ جو مطلب سننے کے قابل نہ ہوں، توہین ہو جاوے ان کے۔ جی تو ایسے الفاظ کیا میری زبان سے سننا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں جی، کیونکہ اگر آپ ایسا کہیں گے تو ہم کچھ کریں گے تو نہیں، لیکن آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہاں برا لگے گا، ہم دل سے محبت برا لگے گا، دل سے برا لگے گا۔ اگر محبت کرتے بھی ہیں ایک دوسرے سے تو پھر اگر ہمارے باپ کے لیے، ہمارے کسی بزرگ کے لیے، ہمارے دادا کے لیے یا ہمارے استاد کے لیے کوئی نفرت رکھتا ہے، کوئی برے الفاظ بولتا ہے، تو ہم اس سے جو ہے جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، اس سے محبت نہیں کریں گے بلکہ نفرت کرنے لگیں گے۔ جی ہے کہ نہیں ہے؟ جی یہی ایک دنیاوی ایک اصول ہے۔ جی بالکل اصول ہے نا؟ جی اور آج کل زیادہ تر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے جی اپنی ذات کے تعلق سے اگر کوئی جھگڑا کر لے، جی مان لیجئے میرا یا آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا ہو، جی مان لیجئے کسی نے میری زمین چھین لی، جی میری زمین کو قبضہ رہا ہے، یا میری زمین میں ایک بالش، ایک بلند یا ایک ہاتھ جگہ جو ہے وہ چھین رہا ہے، لے رہا ہے، جی تو جھگڑا ہو جائے گا، یہاں مرنے کٹنے کو تیار ہو جائیں گے۔ جی یا میرے باپ دادا کو کوئی برا کہہ رہا ہے یا آپ کے باپ دادا کو کوئی برا کہہ رہا ہے، تو یہاں مطلب لاٹھی ڈنڈا ہتھیار گولی بازی ہر ایک چیز نکل آئے گی۔ جی کہ ہمارے مطلب ہم کوئی تجھ سے کمزور ہیں کیا؟ ہے نا؟ جی صحیح ہے سر۔ مگر دل کے اندر ذاتیت کے اعتبار سے دل کے اندر غصہ آتا ہی ہے، کوئی اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے، جی جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر غصے نہیں ہوئے۔ جی اللہ تعالیٰ اسی صفت ہمارے اندر بھی پیدا کرے۔ بے شک۔ تو کل مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور آپ کے اندر ایک میں نے انسانیت والی چیز دیکھی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو قائم رکھے، اور میں امید کرتا ہوں کہ شاید یہ انسانیت آپ کے اندر برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ تو جیسے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کا علم کیا تھانوی جی کے علم کو برابر ہے، تو آپ نے منع کیا کہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر میں اس سے بھی اور کوئی ایسی چیز بولوں جو آپ کو اور ناگوار گزرے، جیسے میں نے کہا کہ تھانوی جی کے علم کو اگر یہ بولا جائے کہ کیا تھانوی جی کا علم جانوروں پاگلوں بچوں کی طرح ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی تو اس کا جواب میں نے نہیں دیا تھا۔ جی اس کا جواب میں نے نہیں دیا تھا، نہیں پوچھ رہا ہوں کہ جی مطلب آپ کے لیے کیا جواب دے دیتا ہوں
کہ اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی ہوگی، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے مطلب الگ الگ علوم دیے تھے، بہت سارے علوم میں مطلب ان کو رسوخ تھا، تو پھر ان کے علم کی مطلب مثال، ان کے علم کی تشبیہ پاگل، مجنون، بچوں، حتیٰ کہ حیوانات اور جانوروں سے کیسے دی جا سکتی ہے؟ جی 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 یقیناً توہین ہوگی، یقیناً توہین ہوگی، صحیح بات ہے۔ اگر تھانوی جی کے سامنے تھانوی جی کے استاد کی اگر کوئی اس طرح توہین کرے تو ان کو بھی غصہ آ جائے گا، بالکل، ہے نا؟ تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، توہین نہیں کرتا، جی اس کے لیے اچھی باتیں بولتا ہے، بری باتیں نہیں بولتا۔ جی ہاں، تو میں نے سنا ہے کہ میں نے پڑھا بھی ہے، جی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام یا تو تقویۃ وہ الایمان کتاب، یا حکایات اولیاء۔ میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی، وہ کتاب آپ نے پوری پڑھی ہے یا پھر یہ ہاں صفحہ پڑھا ہے؟ تو اس میں لکھا ہے وہ کتاب کہ پوری پڑھی ہے علماء یا کی صفحہ توہین پڑھا کرنے ہے؟ والے کا منہ قبر میں قبلے کی طرف سے پھر جائے گا، کیا یہ بات صحیح ہے آپ عالم ہیں؟ علماء کی توہین کرنے والوں کا منہ قبر میں قبلے کی طرف سے پھر جائے گا، یہ بات پڑھی تو ہے میں نے کسی جگہ پر، میں نے تقویۃ لیکن اس الایمان کے یا بارے میں حکایات اولیاء کیا ان دونوں میں سے تحقیق کسی ہے، ایک کتاب میں پڑھی ہے۔ اس کے بارے میں کیا تحقیق ہے وہ مجھے کوئی علم نہیں، ہمارے اکابر میں سے کسی نے لکھا ہے نہیں اور لکھا؟ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ علماء حق کی توہین کرنے والے کا خاتمہ جی جی، ایمان وہ تو پر ہے نہ ہی، ہو، ہاں ایمان پر نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ شبہ ہے، بالکل، ہاں کفر پر مرے۔ ہاں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جی، تو جس کا یہ عمل کہ علماء کی شان میں توہین کرتا ہو، اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، خاتمہ ایمان پر نہ ہو، شبہ پر ہو، تو ہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرے ہاں تو اس کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یقیناً آپ کی بات درست ہے، ہاں، وہ تو گستاخ ہمارے نبی ہوگا، کی شان میں توہین کرنے والا توہین جی کرتے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہو جائے گا، اور پھر اس پر دلالت کرے یا بحث کرے یا توہین کرنے والے کا سپورٹ لے، جی ہے نا؟ جی، وہی تو کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ بات مطلب غلط ہونے کے باوجود بھی یہ کہے کہ مطلب یہ بات صحیح ہے، ہاں، تو بالکل وہ بھی جائے یعنی گا اس کے جیسے کہ ساتھ۔ مان لیجئے میں ایک مثال طور سے آپ کو بولوں، جی جیسے مان لیجئے آپ اور میری دوستی ہے، جی، اللہ اور تعالی میں یہ آپ کو دوستی بولوں برقرار رکھے۔ ابے گدھے تو کہاں تھا، کتنی دیر سے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، جی 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 یہ کیسا الفاظ ہے؟ جی، یہ تو بالکل یار غلط ہے نا، مطلب بھدا کیا ہے، الفاظ دل کے اندر نفرت پیدا کرنے ہے، گئے۔ نفرت پیدا ہوگی، اور جو دوست ہوں گے، جو چار لوگ ہوں گے سننے والے، وہ سوچیں گے ارے یار یہ کیسی زبانی فیکٹ استعمال لکھ کر رہا دیتا، ہے؟ جی جی اور ایک یہ ہے ارے یار میرے دوست، میرے جگر تو کہاں تھا، میں تجھے جی کب سے تلاش کر رہا ہوں، جی 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 میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا۔ جی، تو ان دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ بالکل فرق ہے، کیسے نہیں؟ فرق ہے نا، ایک میں بے ادبی والے الفاظ ہیں، ابے گدھے جی تو کہاں تھا، جی، ہے نا؟ صحیح، اور ایک جی ہے جی، ارے میرے جگر، ارے میرے دوست، ارے کہاں تھا یار تو، میں دیکھتے دیکھتے تجھے پریشان ہو گیا، ہاں تیرے انتظار میرا میں دل تھک گیا، نہیں لگ رہا تھا تیرے بنا، جی ہیں؟ جی جی، ہاں، تو دونوں الفاظوں میں انتر ہے، بالکل فرق ہے، ہاں، دوسرے الفاظ اور استعمال کرنے والا اس کی اس چاہت کے، ایک ہی ہے کہ وہ اس کی تلاش میں تھا، جی جی ہے نا؟ جی جی بہرحال کوئی بات نہیں، مگر دونوں الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ جدا جدا ہیں، جی ایک میں محبت کے موتی پروئے جی ہوئے ہیں، اور جی ایک میں مطلب بھدے الفاظ ہیں۔ جی، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم کے اللہ لیے علیہ وسلم، اس جی، طرح کی ہم بات کریں گے، معاذ اللہ بھدے الفاظ بولیں گے، غلط نعوذ الفاظ باللہ بولیں گے، نعوذ باللہ، تو ایسا انسان سوچا بھی دائرہ نہیں جا اسلام سے سکتا، خارج ہو جائے گا، جی جبکہ علماء کی شان میں توہین کرنے والے کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، اس میں اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں ایمان جی پر ہو یا کفر پر۔ جی، تو تھانوی جی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے علم اللہ غیب علیہ کو وسلم، جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے، جی بتائیے، اس میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ میں آپ سے بحث کرنے کے بالکل موڈ میں آپ نہیں ہوں، اور میں نہیں، سیدھا میرے سیدھا بھائی بول رہا ہوں، آپ دیکھیے میں بحث کرنا نہیں چاہتا، جی، اور جو نہیں بحث گمان، و مباحثے کے لیے جی میں نے جی فون بالکل کیا ہے، اصلاح کے برابر؟ لیے،
آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے وہ سوال پھر سے دہرائیں گے؟ ہاں 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 بالکل بالکل. آپ نے کیا کہا ابھی ہاں. جو آخری میں سوال کیا وہ؟ ہاں تو کیا؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی. تشبیہ دی. جی ٹھیک ہے، آپ یہ بات مطلب مجھے واٹس ایپ پر لکھ کر دے سکیں گے بعد میں؟ ہاں میں حوالہ بھیج رہا ہوں آپ کو. نہیں آپ میں لائن کہہ رہا ہوں پر آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ ابھی جو بات کہہ رہے ہیں جی وہ بات آپ واٹس ایپ پر مجھے لکھ کر بھیج سکتے ہیں ابھی؟ لکھ کر نہیں، میں بالکل ڈائریکٹلی کتاب ہی بھیج رہا ہوں آپ کو. وہ تو بات صحیح ہے آپ کی، لیکن آپ پڑھیں گے؟ آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جو ورڈز یوز کر رہے ہیں، جی وہ لکھ کر آپ مجھے واٹس ایپ پر بھیج سکتے ہیں؟ یوں پوچھ رہا ہوں. دیکھیے میں آپ کو جب اوریجنل حوالہ ہی دے رہا ہوں. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب میں بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. ہاں اب جی دکھائیے. میں آپ کو پوری عبارت پڑھ کے بتاؤں؟ ابھی تو میں نے کچھ بتایا نہیں، ابھی تو صرف کتاب کا نام ہی لیا ہے. کتاب کا نام لیا ہے اور آپ نے یہ سوال کیا کہ بھائی حضرت تھانوی نے یہ لکھا ہے، تو یہ دعویٰ ہوا نا آپ کا؟ بالکل دعویٰ ہے بھائی جی ہمارا. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی. اچھا ایک منٹ. جی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں جی یہ کہوں کہ تھانوی جی کا علم جو ہے جانوروں کے علم کی طرح ہے، جی تو یہ تعریف تو یہ بھی تشبیہ ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ تشبیہ ہوگی. جی بالکل تشبیہ ہوگی. تو یہ بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ تو آپ نے کہا یہ یقیناً بری بات ہے، غلط جی بات ہے جی نا؟ جی آپ نے خود ہی اقرار کیا ہے اس بات کا. جی بالکل اقرار کیا ہے، ہاں اور تو جب انشاءاللہ یہ موت تھانوی- تک قائم رہوں گا اس پر. جی جب یہ اور تھانوی پیارے جی- آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی کہے تو اس کے ایمان کے بارے میں کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا. مطلب وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ماشاء اللہ کیا بات ہے. ہاں جیسا میں سوچ رہا ہوں اور ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہم، ویسے ہی نعوذ باللہ. ہاں کسی کی ویسے زبان پر بھی اپنے کوئی ایسے الفاظ آوے تو برداشت نہیں ہوتا کہ یار یہ اپنا کلام کب پورا کرے گا. ہی- جی 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 فرمائیے. تو آپ نے جو آخر میں سوال کیا وہ سوال ذرا پھر سے دہرائیں گے؟ ہاں بالکل پورا. ریکارڈ تو کر رہا ہوں ایسے، لیکن آپ لکھ کر نہیں بھیج رہے تو کیا دوبارہ میں سن لوں؟ اپنا کام جو ہے یہ جی نہیں کہ خالی بول دیا، لکھ کے دے دیا. دعویٰ کر دیا. ہاں دکھایا ہاں. نہیں، ثبوت نہیں دیا. جی جی یہاں پر ثبوت پیش کرنے کی بات ہے. اچھا میری ایک بات سنیں گے آپ؟ جی بالکل سنیں گے آپ کی بات. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مطلب آپ کے گمان کے مطابق کسی عبارت کے ذریعے سے ان پر کفر ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی آپ اس کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ سچ نکلے، مطلب آپ اپنی تعویل کے مطابق اور جو سوچ رہے اس کے اعتبار تو آپ صحیح ہی ہے، لیکن اگر آپ حقیقتاً آپ صحیح نکلے تو میں تسلیم کروں گا آپ کی بات، اور اس بات کا اپنے دل سے رد کروں گا، اور اس بات کو دل سے نہیں مانوں گا. برابر؟ خواہ مخواہ اپنے مطلب اس اکابر میں سے اس مطلب کیا حضرت تھانوی کی اس عبارت کی تعویل خواہ مخواہ نہیں کروں. برابر؟ لیکن اگر بالفرض مان لو، آپ نہیں مانتے، لیکن مان لو کہ اگر اس میں کفر ثابت نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا یہ بتائیے، جیسے تھانوی جی کی میں ابھی پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، ایک منٹ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں ایک منٹ کہ اگر کفر ثابت نہیں ہوا جی تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا اچھا آپ مان لیں گے؟ اچھا یہ بتائیے، جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا، میرے بھائی آپ کو پوچھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیکھیے دیتا ہوں. آپ ہر دھرمی پر آ رہے ہیں. میرے بھائی آپ نے پہلے کتنے سوال کیے کہ حضرت تھانوی کا علم جانوروں جیسا ہے؟ میں نے کہا نہیں. ان کے جیسا ہے؟ نہیں. ان کے جیسا ہے؟ نہیں. تو میں ابھی آپ سے ایک سوال کرتا ہوں تو آپ اس کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں یار؟ یہ توہین ہے، اور توہین کفر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ انبیاء کی شان میں توہین کفر ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر یہ ثابت نہیں ہوا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی عبارت سے، 1,00,000 روپے نقد انعام دوں گا آپ کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ 1,00,000 روپے کا نقد انعام. جی، اور اس سے بری ہو جائیں گے اگر میں یہ ثابت نہیں کر سکا تو میں 1,00,000 روپے کا نقد انعام دوں گا، اور بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے آپ مجھے بیچ میں سے پھاڑ دیں، میرے ایسا 2 ٹکڑے کر دیں. ایسا کیوں کروں گا یار میں؟ نہیں، آپ صرف اتنا کریں گے، آپ صرف اتنا کریں گے کہ بھائی گروپ میں اور تمام لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کریں گے یہ آڈیو ریکارڈ ہے. یقیناً میں نے دیکھ لیا. نہیں آڈیو ریکارڈ تو ہے ہی، لیکن آپ الگ سے مطلب اس بات کو وائرل کریں گے کہ بھئی حقیقتاً میں نے دیکھ لیا کہ حضرت تھانوی کی اس دوسری عبارتوں سے کفر ثابت ہوتا ہو، لیکن اس عبارت سے کفر ثابت نہیں ہو رہا. اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ اس سے کفر ثابت نہیں ہوتا، اس سے توہین نہیں ہوتی، جی ٹھیک ہے؟ جی اچھا یہ بتائیے، انبیاء کی شان میں ذرہ برابر توہین کفر ہے جی کہ نہیں؟
ہے، بالکل ہے، کفر ہے نا. میں نے کئی مرتبہ آپ کو جواب دے دیا. جانوروں کے علم سے اگر کوئی تشبیہ دیتا ہے تو یہ تھانوی جی کی توہین ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب، وہ جانوروں کے علم غیب سے کوئی تشبیہ دے یہ توہین نہیں ہے. ایسا سننا بھی ہم برداشت نہیں کریں گے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سننا دیکھنا بھی برداشت نہیں کریں گے. سبحان اللہ. جی آپ کا لیکن حقیقتاً یہ بات ہے تو سمجھ میں آیا. جی جی نور حسن بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، جی حقیقتاً یہ بات ہے کہ بھئی کوئی شخص نعوذ باللہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. نعوذ باللہ کوئی شخص یہ کہے کہ مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم نعوذ باللہ مجنون، سبی، مجنون، پاگل، حیوانات اور بہائم جیسا ہے، ایسا کوئی شخص کہے، یا یہ کہے کہ مطلب دونوں میں مشابہت ہے، نعوذ باللہ کوئی یہ کہے تو یقیناً وہ کافر ہو جائے گا، دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور ایسا سننا بھی برداشت نہیں کریں گے اور ہم ایسا لکھا ہوا دیکھنا بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ماشاء اللہ. جی آپ مجھے ذرا ادھر لیکن ایسا ہے تو میرا واٹس ایپ ہے. جی آپ کے پاس میرا واٹس ایپ ہے، ذرا ادھر سے واٹس ایپ کیجیے ذرا کچھ جلدی سے. کیا واٹس ایپ کروں؟ چیک کر لو. مجھے کچھ بھی لکھ کے بھیج دیں. آپ مجھے کس نمبر پہ واٹس ایپ کر رہے تھے کل؟ اچھا اس نمبر پر مطلب آپ کو سلام لکھ کے بھیج. ہاں چلے گا سلام. آپ کا واٹس ایپ نمبر بتائیے گا ذرا شروع سے. 9773 یہی نمبر ہے. 977. آپ مجھے جلدی سے ادھر سے کوئی میسج کر دیں گے؟ جی 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 ابھی بس ابھی کیجیے. نور الحسن برکاتی برابر. جی جی کیا میں نے کیا. اچھا یہ والا ہے آپ کا. یہ جی جی دیکھ لیا آپ کا میسج. ہاں ٹھیک ہے. ارے یار کیوں بار بار کال کر رہے ہیں، یہ پتا نہیں. مجھے 3-4 آتی لیجیے ہونا ایسا بھی آ لیجیے. ہاں تو کوئی بغیر والی وستو تو میں ریگولر یوز کرتا ہوں. ہاں دیکھیے میں نے آپ کو یہ بھیجا، ذرا آپ پڑھیں. ایک منٹ نور الحسن بھائی، ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی پڑھیے ذرا، دیکھیے پڑھیں ذرا. لیتا ہوں. جی حفظ الایمان حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالکتاب دیوبند. برابر نشان کر کے رکھ دیا ہے ہم نے. جی برابر. جی اچھا ہے. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا. علم غیب مطلب لوگ کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا جو حکم کیا جا رہا ہے، یہ حکم اگر بقول زید صحیح ہو، میں یہاں حقیقت عالم الغیب مانتے ہو، یہ ہے نا. میں یہاں روکنا چاہوں گا آپ کو. جی آپ نے جو عالم الغیب لفظ استعمال کیا ہے وہ یہاں کہاں لکھا ہے؟ عالم الغیب نہیں لکھا ہے، لیکن عالم الغیب میں جو یہاں لکھا ہے وہی پڑھیں. ارے میرے بھائی عالم الغیب کہوں گا میں تو اس میں علم غیب کا تذکرہ آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھیے ہم تو رسول پاک کو عالم الغیب نہیں کہتے، بلکہ علماء دیوبند کے ایک عالم ہیں جن کا نام ہے، کیا نام ہے ان کا، بہرحال وہ جھارکھنڈ کے رہنے والے ہیں. ان سے میری علم غیب پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، ہم عالم الغیب کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا ہمارے علماء نے اس بات کو منع کیا ہے کہ حضور کو عالم الغیب نہ کہا جائے.
جی مگر ہماری طرف ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ بریلوی حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں، مگر ہم عالم الغیب حضور کو نہیں مانتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اتنا ہی علم ہمارے نبی کو ہے. ہم ہرگز ایسا نظریہ، ایسا عقیدہ نہیں رکھتے. اس لیے آپ عالم الغیب کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ جی، عالم الغیب یعنی جتنا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے علم رسول اللہ کو نہیں، یہ تفسیر کی بات الگ ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ مانتے ہیں کہ عالم الغیب اس لفظ میں کمال ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. یہ چلیے وہ بات کی بات ہے، آپ یہ پڑھیے. آپ نے چھیڑا تو پھر میں نے آگے تذکرہ کیا. چلیے یہ پڑھیے، جو اس میں لکھا ہے وہی پڑھیے. آپ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ لیکن تفسیر کرتا تھوڑی تھوڑی تشریح کرتا رہوں گا اس کی، اور اس کی آپ تصدیق کریں گے یا پھر نفی کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو اس میں لکھا ہے وہ آپ مجھے پڑھیے اور بتائیے کیا اس سے توہین لازم نہیں آتی ہمارے نبی کے علم غیب کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بتائیے، ہمارے نبی کو علم غیب تو حاصل ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جو علوم دیے ہیں وہ تمام کے تمام علوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً حاصل ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام ملائکہ سے زیادہ، تمام نبیوں سے زیادہ، قیامت تک جتنے بھی افراد آئیں گے، جتنے بھی لوگ آئیں گے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہے سب سے زیادہ ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. کیا نام ہے ویسے آپ کا؟ میں ابھی تک آپ کا نام نہیں پوچھ سکا ہوں. میرا نام زکوان ہے. زکوان؟ جی. اچھا، ٹھیک ہے، چلیے پڑھیے. جی یہ بات آپ نے سن لی. میں نے کیا کہا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس علم کا مقابلہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص نہیں کر سکتا، اور نہ ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے ان سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے. جی. اور نہ ہی فرشتوں سے مقابلہ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات سے مقابلہ کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا بعض حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے اعلیٰ اور افضل بھی ہے مخلوق میں. میں نے کیا کہا ہے؟ پہلے یہی کہا میں نے، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا آپ کی بات سن کر میرا تمام مخلوقات سے زیادہ ہے. برابر، اس کا دعویٰ آپ نے سن لیا میری زبان سے. چلیے جی، اب میں پڑھتا ہوں آگے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں پھر میں نے یہ کہا تھا کہ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کا بعض حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. صحیح ہے میری بات کی غلط؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بات آپ بھی کہتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم دیا گیا. تھانوی جی نے بھی اس میں یہی مانا ہے. تھانوی جی نے بھی اس میں یہی چیز مانی ہے. یہی مانا ہے کہ کل غیب نہیں ہے، بعض غیب ہے. ہاں اب آگے سنیں، آگے پڑھیں آپ. جی اب نور الحسن میں معذرت، ابھی وہ کسٹمر آئے ہوئے دیکھیے میں نے اپنا کام چھوڑ کے آپ سے بات کی ہے. بات صحیح ہے. آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بعد میں کریں، میں نے کہا ٹھیک ہے میں کام چھوڑ دیتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے میں پڑھ کے بتاتا ہوں. ارے بھائی کسٹمر آئے، پھر یہ کہ تھوڑا لحاظ رکھیے، میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوں، یا تو بات تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر لیتا ہوں. نہیں بالکل نہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور آج کے بعد آئندہ کال مت کرنا بھائی جان. آج تک دنیا کا کوئی بھی دیوبندی الحمدللہ اس ناچیز سے بات کر کے اپنے آپ کو، اپنے علماء کو صحیح ثابت نہیں کر پایا اور اپنے آپ کو بچا نہیں پایا جو بھی ان کی ہمدردی میں آیا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، سمجھے بھائی جان؟ چلیے میں پڑھ کے بتاتا ہوں تھانوی جی نے جو توہین کی ہے. پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیب یا مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات سب کے لیے مانا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو بعض علم غیب مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو تمہیں اور مجھے، سمجھے جناب؟ ہیلو، زید و عمر، بچے کو، پاگل کو اور جمیع حیوانات کو، ہر ایک کو جو ہے حاصل مانا ہے. کہہ رہے ہیں اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟
جیسا علم حضور کو حاصل ہے، بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ سمجھے بھائی میرے بھائی؟ چلیے آپ ہولڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، میں ادھر بول رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، لوگ سن لیں گے، مسلمان جو بھی وفادار رسول ہوں گے وہ فیصلہ کر لیں گے، مگر فیصلہ کر کے ہی جانا، یہ میری آپ سے التجا ہے، ورنہ لوگ تو فیصلہ کر ہی لیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں فیصلہ آپ کو کرنا ہے، تھانوی جی یہاں لکھتے ہیں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر یعنی حضور کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی یہ کہنا کہ حضور غیب کی بات جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات حضور کے لیے کہنا کہ حضور غیب جانتے ہیں، یہ حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ تھانوی جی کہہ رہے ہیں اس سے مراد بعض ہے یا کل ہے، تو تھانوی جی نے بھی کل کو تو نہیں لیا ہے، بعض ہی لیا ہے۔ بعض علم غیب کو لیتے ہوئے، بعض علم غیب کو تسلیم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے، یعنی کیا بڑائی ہے، کیا خصوصیت ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی میں عام لفظوں میں بتا دوں کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے نا، کون سی بڑی بات ہو گئی؟ پھر آگے لکھتے ہیں ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات وحائم کے لیے بھی حاصل ہے، یعنی ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے۔ بتائیے مسلمانوں، یہ ہے تھانوی جی کا عقیدہ، یہ ہے تھانوی جی کا قول، یہ ہے تھانوی جی کی کتاب، یہ ہے تھانوی جی کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر۔ تھانوی جی کہتے ہیں کہ اگر حضور کو بعض علم غیب حاصل ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے نا، اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، درندوں کو بھی حاصل ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تھانوی جی کی ابھی تھوڑی دیر پہلے توہین ہو رہی تھی، مگر یہ تھانوی جی خود ایسے ہیں کہ ہمارے نبی کے علم غیب کو معاذ اللہ جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ فیصلہ کرو مسلمانوں، یہ بھائی جان کو دیکھتے ہیں کہاں تک حق پرست رہتے ہیں، حق پرست نظر آتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ بھائی جان کال پہ ضرور رہنا، پوری بات کرنا، کیونکہ میں کام چھوڑ کے بیٹھا ہوں۔ آپ کی ہماری کل بھی بات ہوئی تھی، کل بھی آپ نے یہی کیا، یہ باتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی ہیں کہ بیچ میں سے کوئی بات چھوڑ کے جائے۔ خیر یہ انتظار کرانا تو مجھے بھی ٹھیک نہیں لگتا کسی کو بھی۔ عوام اہل سنت کو فیصلہ کرنا ہے، جو مسلمان ہیں وہ فیصلہ کر لیں گے کہ تھانوی جی نے یہ توہین کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تھانوی جی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیونکہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے لیے اچھے القاب استعمال کرتا ہے۔ جیسے تھانوی جی کو تو جانوروں کے علم سے تشبیہ نہیں دیتے دیوبندی، مگر حکیم الامت ضرور بتا دیتے ہیں، حکیم الامت ضرور بتا دیتے ہیں، کیونکہ تھانوی جی سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ تھانوی جی کا علم تو جانوروں کی طرح ہے، پاگلوں کی طرح ہے، دیوانوں کی طرح ہے، تو برا مان جائیں گے، کہہ دیں گے نہیں نہیں۔ جناب حضرات سنی آپ نے یہ آڈیو، جب یہ پھنس گئے، جب ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا، جب یہ لاجواب ہو گئے، اپنی شرافت دکھاتے دکھاتے پریشان ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب یہ میرا کئی دنوں سے فون نہیں اٹھا رہے ہیں، میں بار بار ان کو کال کر رہا ہوں، پر اب یہ فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بات کروں گا، میں نے آڈیو بھی چھوڑی کہ بھائی میرا فون تو اٹھائیے کم سے کم، تو انہوں نے کچھ بہانے بازی کی ہے۔ دیکھو میں دونوں آڈیو ان کے سنا رہا ہوں۔ دیکھیے مولانا زکوان بھائی، یہ بات آپ کی اچھی نہیں ہے، اب آپ میرا فون نہیں اٹھا رہے ہو، یا تو آپ کو مجھ سے بات ہی نہیں کرنی تھی، اور اب بات کی ہے تو اس بات کو یار پورا کرو، فائنل کرو۔
یہ آپ کی بات بالکل اچھی نہیں ہے. میں کال کر کر کے پریشان ہو گیا ہوں, تنگ آ گیا ہوں. آپ کا دل چاہے تو آپ مجھے کال کریں اور میں چاہوں تو کال نہ کروں. یار آدھی بات چھوڑ کے بھاگے ہو بیچ میں سے, یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے, بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہے. آپ میرا کم سے کم فون تو اٹھاؤ, فون تو اٹھاؤ یار کم سے کم یار میرے بھائی. آپ نے اصلاح کے نیت سے جو ہے مجھ سے بات کی تھی, اور میں نے بھی آپ سے بڑے نرم انداز میں, بڑے اچھے انداز میں اصلاح کی نیت سے میں نے بات کی ہے. جس بات کو آپ گستاخی بتا رہے تھے وہ تو گستاخی ثابت ہی ہو رہی ہے, وہ تو رسول پاک کی توہین ہی ہو رہی ہے. جب ایسی بات کہنے میں تھانوی جی کی توہین ہے تو پھر یقیناً یہ ہمارے نبی کی بھی توہین ہے. تو پھر آپ جب یہ سمجھ گئے تو آپ نے کال کاٹ دیا اور آپ بزی ہونے کا بہانہ کرنے لگے. کم سے کم اب تو کال اٹھاؤ یار, کتنی دیر ہو گئی مجھے کال کرتے 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 کرتے. یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگی. خیر مسلمان ابھی بھی اس سے فیصلہ کر لیں گے کہ آپ لاجواب ہو کے بغیر کسی جواب دیے بھاگے آپ, ٹھیک ہے. اور اب آپ یہی کرو گے کہ آپ اپنے اوریجنل اور اصلی روپ میں شاید آ جاؤ, میری باتوں کا تو جواب نہیں دے پائے. خیر کوئی بات نہیں ہے مسلمان, اسی سے فیصلہ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اب آپ کال اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ. نور الحسن بھائی, آپ کی قربانی تھی کہ آپ نے اپنے مطلب کام میں رہتے ہوئے بھی جب میں نے فون کیا تو اپنے فون میرا اٹھا لیا, میں آپ کا احسان مانتا ہوں. لیکن دوسری مرتبہ جو اپنی بات ہوئی تھی, جب میرے خیال سے 22 منٹ شاید ہو گئی ہوگی, 21-22 منٹ, میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوں, گھر پر نہیں ہوں, اور گھر کے کام میں نہیں تھا, برابر دکان پر تھا, فارغ بیٹھا ہوا تھا. اس لیے میں سوچا نور الحسن بھائی سے بات کر لوں, تو بات کرنا شروع کر دیا الحمدللہ. اور 20 منٹ تک الحمدللہ, 20-21 منٹ تک الحمدللہ مسلسل آپ سے بات کرتا رہا. پھر مسئلہ یہ ہوا, میں نے آپ کو بتایا, ریکارڈنگ میں بھی ہے, کہ کسٹمرس آئے ہیں, تو پھر میں اس وقت بات کیسے کر سکتا ہوں میں آپ سے. ہاں, اب کسٹمر کیا سمجھے گا کہ کیا کرنا, جھگڑا کرنے بیٹھا ہے. ہاں, آپ بھی سمجھے نا یار میری بات. تو اگر آپ کو یہ برا لگا ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا, اور آپ فون کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ گواہ ہے, میں فارغ ہوں گا تو ضرور فون اٹھاؤں گا. اور ابھی میں فون اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ یہ سمجھیں گے, مطلب یہ فون کرتا ہے تو میں اٹھا لیتا ہوں, اور میں کرتا ہوں تو وہ نہیں اٹھاتا. تو اب میں آپ کا فون کا ابھی انتظار کر رہا ہوں, لیکن کسٹمرز آئیں گے تو میں ہولڈ پر کر دوں گا, آپ کو بتا کر, ڈائریکٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, تاکہ کسی کو ایک کہنے کا موقع نہ ملے کہ ذکوان مطلب بیچ بات میں فرار ہو گیا, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا کر, اور اللہ گواہ ہے, میں انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولوں گا. جناب حضرات, میں نے ان کی واٹس ایپ آڈیو بھی آپ کو سنوا دی. اس وعدے کے بعد بھی یہ میرا کال نہیں اٹھا رہے ہیں. بتائیے اب آپ اس سے کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیا فیصلہ لیتے ہیں آپ اس سے. ان کو چاہیے تھا کہ مجھ سے بات کرتے, اور جس طرح انہوں نے توبہ کرنے کا وعدہ کیا تھا توبہ کرتے. جب انہوں نے جان لیا, پہچان لیا کہ اس کے سوال کا جواب نہیں ہے, اس کے اعتراض کا جواب نہیں ہے, تو اب ان کو چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, ٹھیک ہے, تھانوی کے اس کفر کو کفر بتاتے, تھانوی پر لعنت بھیجتے, تھانوی کو ٹھوکر مارتے, اور اہل سنت و جماعت میں داخل ہوتے, ہے نا. یہی چاہیے تھا نا, مگر اب بیچارے یہ فون ہی نہیں اٹھا رہے میرا. خیر اب اس آڈیو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کال کریں, ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کال کریں گے انشاءاللہ. تو پھر آگے کی بات میں پھر سے آپ کو سنواؤں گا. ابھی تک تو 4-5 دن ہو چکے ہیں, پر ابھی تک انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا ہے. تو ہو سکتا ہے اس آڈیو کو سننے کے بعد ان کے اندر ایک زلزلہ پیدا ہو, انہیں غصہ آئے, تو ہو سکتا ہے کہ مجھے دوبارہ کال کریں. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی کریں, گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.